موسٹ وانٹیڈ انڈیا کو ہے، اس کا نام ہے داؤد ابراہیم۔ بھارت کے جو پولیس والے ہیں وہ اس کے نام سے اتنے خوف کھاتے ہیں کہ رات کو خواب میں اچانک جا کے کہتے ہیں آ گیا ہے داؤد۔ 93 کے جو بامبنگ ہوئی تھی اس کا بھی الزام ہے۔ بھارت کی را ایک خفیہ ایجنسی 100 اور ہوں گی، وہ سب آج تک یہ پتہ نہیں کر سکی کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے۔ 45 سال میں اس کی صرف ایک ہی تصویر ہے۔ بارہا الزام لگایا انڈیا نے کہ یہ پاکستان میں رپوش ہے۔ 5-7 کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کا گھر ہے جہاں یہ آتا ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو فون کر کے کہا کہ یہ شخص ہمارے اٹیکس کا ذمہ دار ہے اور پاکستان ہمارے حوالے کرے۔ اس ٹائم پہ ان کی عمر جو ہے وہ 71 سال کے قریب ہوگی۔ میرا ایک شخص ان سے مل کے آیا ہے، 71 سال کی عمر کا داؤد ابراہیم اس وقت ایک مذہبی شخصیت ہے۔ 25 سے 30 ہزار لوگ اب بھی اس کے ملازم ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پہ ان کی عمر جو ہے وہ 71 سال کے قریب ہوگی۔ 70-71 سال بالکل ہے۔ حلیہ کیا ہوگا؟ کوئی آپ کی نالج میں آیا ہے؟ بتائیے۔ میری اطلاعات ہے نا، میرا ایک شخص ان سے مل کے آیا ہے، میرا ایک دوست، میں دانستہ اس کا نام نہیں بتا رہا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بارش ہے اپنے باپ کی طرح، اور یہ خود داؤد ابراہیم اور اس کا بیٹا جو داماد ہے معین ابراہیم، جو ہے معین ابراہیم جو بیٹا ہے ان کا، بیٹا، ایک بیٹا اور ایک ان کا داماد، 3 لوگ، یعنی داؤد ابراہیم، معین ابراہیم اور ان کا بہنوئی معین کا داماد، ان کا یہ 3 لوگ مسجد میں ایک مدرسہ قائم کر کے، تینوں باریشیں داڑھی ہیں ماشاءاللہ ان کی، اور اس داڑھی کے ساتھ جو ہے یہ وہاں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو۔ 71 سال کی عمر کا داؤد ابراہیم اس وقت ایک مذہبی شخصیت ہے، مذہب کی تعلیم دے رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کسی دہشت گردی سے، کسی چیز سے نہ کوئی واسطہ ہے دور کا، نہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ میں مسلم امہ کو، مسلم کمیونٹی کو سپورٹ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ شخص جو میرا واقف ہے، دوستو ایسا نہیں ہے، ان کا وہ ملنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے 2 مرتبہ محفل کی ہے، وہ مقام نہیں بتاتا، جگہ نہیں بتاتا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور نعت کی، محفل نعت اور محفل قرآن پاک، محفل جو تلاوت کی وہ وہاں کی، اور وہاں کر کے اس نے کہتا ہمیں بھی بلایا تھا۔ وہاں کہتا ہے میں نے آخری ملاقات کی ہے 1.5 سے 2 سال پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ داؤد ابراہیم ہم سے ملے، بہت کم گو، شریف النفس اور بہترین آدمی معلوم ہوتے ہیں، بہترین اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا جی ان کا، کہتا نہایت سادہ غذا کھاتے، اور یہ محسوس ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کہ ساتھ بیٹھنے والا شخص اتنا امیر آدمی ہے۔ میں نے کہا جی ان کی امارت کسی نیگیٹو رول کا نتیجہ ہے یا پازیٹیو؟ تو اس شخص کا جواب تھا کہ یہ شخص جو کماتا ہے وہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے ویلفیئر پہ خرچ کرتا ہے لوگوں کے۔ ایک بات بڑی اہم اس نے کہی، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ ٹریول کرتا ہے تو چھوٹے شکیل کے علاوہ کسی شخص کو علم نہیں ہوتا کہ جا رہے ہیں۔ کہتا ہے محفل کا طریقہ یہ تھا کہ ہم بعد میں نکلے، یہ پہلے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، محفل سے برخاست ہونے سے پہلے یہ چلے گئے داؤد ابراہیم جو ہے، اور ہم لوگ بعد میں نکلے وہاں سے۔ میں نے کہا جی آپ نے کیسا پایا اس کو؟ اس نے کہا میں نے بہت اچھا انسان پایا، مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیک ہسٹری کیا ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، کیا ہے، لیکن فی الحال وہ ایک اصلاح کار کے طور پہ، مبلغ کے طور پہ ایک اچھا، ہاں ایک بات بڑی اہم ہے۔ اس نے کہا جی کہ جتنی محافل میں 3-4 میں شریک ہوا، 2 تو لیٹسٹ ہیں، 2-3 پرانی بھی ہیں، کہتا ان سب میں نماز کے جتنے اوقات آئے ان میں نماز کی امامت انہوں نے کرائی۔ میں نے کہا اس سے کیا کہنا آپ مراد لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خوف خدا والا شخص ہے، مطلب جو ماضی میں کیا وہ کیا، اب اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ بیٹا بھی اسی نقش قدم پہ چل رہا ہے، معین بھی، جو ابراہیم کا پوتا ہے وہ بھی اسی نقش قدم پہ، اور یہ بھی۔ اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی وائٹ ہاؤس سے کہ لفظ سے پیار ہے، اس کی نفسیات دان کیا توجیہ کرتے ہیں؟ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وائٹ ہاؤس ایک طاقت کی علامت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت کا عالمی گھر ہے، تو شاید اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور شخص ظاہر کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کا جو ہے لاحقہ صاحب کا وہ ساتھ شامل رکھا ہے اپنی لائف میں۔ میں نے کہا جی جاوید کا کیوں رکھا؟ وہ شخص بہت قریب ہے اس کے۔ میں نے کہا جاوید کا کیوں رکھا؟ کہتا ہے کہ جس ولی نے اس کو یہ کہا تھا کہ تیرا ایک بیٹا بڑا بننے والا ہے،
اس نے لفظ جاوید اس کو بتایا تھا کہ اس کے معنی ہے زندہ جاوید. اس نے کہا تیری یہ نسل جو رہتی دنیا تک وہ جاوید سے تمسک کے ساتھ رہے گی. جاوید میاں داس کے بیٹے کی شادی میں اپنی بیٹی جو اسے دی, اس شادی پہ جتنے اخراجات کیے, جتنی توجہ دی, جتنا وقت صرف کیا, جتنی سیکورٹی کا انتظام کیا, جن لوگوں کو شخصیات کو مدعو کیا, اور جو 112 ڈشز دی گئیں, وہ دنیا کی سب سے بڑی شادی تھی. دنیا مطلب یہ جو ابھی آنت امبانی کی ہوئی ہے اس سے بھی اس سے کئی گنا بڑی. وہ شخص اب بھی کہتا ہے یار اسے کہیں وہی اب کوئی شادی نہیں ہو رہی. اب وہ کہتا ہے اس کے مقابلے کی پلے کی شادی نہیں ہوئی. کہتا وہ جو شادی کی گئی اس کی لسٹ بنانے پہ, اب یہ چھوٹی سی بات ہے, لسٹ بنانے پہ 100 افراد جن کا انتخاب کیا گیا ڈی کمپنی کے ملازمین کی. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں 4 سے 5 ہزار لوگ تھے اس کے ساتھی, اس کی کمپنی کے ملازم جو کام کر رہے تھے. اب کتنے 86 کے بعد اب کتنے, کیا اندازہ آپ کا؟ 15,000 ہوں گے, 20,000 ہوں گے, 25 سے 30 ہزار لوگ اب بھی اس کے ملازم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہو جس کا, اس پہ ایک مقدمہ نہیں, ایک بار اس کو. اچھا ایک عجیب سی بات یار, بھارتی عدالتوں نے, بھارتی ایجنسیوں نے اس کو کبھی طلبی نامہ کیوں نہیں بھیجا؟ میں تو اس پہ بڑا مشکوک ہوں کہ اس کو بلاتے کیوں نہیں. وہ بھائی اس کو اشتہاری قرار دیں, انٹرپول سے مدد لیں. غیر ملکی ایجنسیاں بھارت میں 100 کام کر رہی ہیں, ان کے ذریعے پکڑیں اس کو. میں تو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ پتہ نہیں یہ بھارتی ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, یہ آج تک نہیں پتہ لگا. پاکستان پر الزام یہ ہے نا کہ پاکستان کے پاس ہے یہاں مفروری کاٹتا ہے, وہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن بھارتی اداروں کو کس نے منع کیا کہ نہ پکڑو بھائی؟ چوتھی نسل آ گئی ابراہیم صاحب کی, چوتھی نسل میں بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کسی شخص سے پوچھے کہ داؤد کہاں ہے. بھائی اس کی بہن سے, اس کے بھانجوں سے, اس کے بھتیجوں سے, اس کے بچوں سے کوئی تفتیش نہیں ہوئی. اگر واقعی مطلوب ہے تو آپ تفتیش کر لیں, وہ نہیں کرتے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا, جو بھارتی کہانیاں ہیں, میں اسے بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بھارت نے جو رول اس کو پلے کرنا تھا وہ نہیں کیا, جو غیر ملکی اداروں سے, بین الاقوامی اداروں سے مدد لینی تھی وہ نہیں لی. محض پاکستان پہ الزام لگا کے اور محض یہ کہہ کے کہ راس الخیمہ میں وائٹ ہاؤس ہے, یو اے ای میں اس نے سیاسی پناہ کی بجائے انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ جو ہے شریعت لی ہے. اوکے, تو یہ بھی پھر اچھا, پھر یہ اون بھی کر رہے ہیں کہ جناب اطلاع ملی تھی کہ جی وہ بھارت آیا ہے, لیکن اطلاع ملی جب اطلاع ملنے سے پہلے چلا گیا تھا. بھائی کیا احمقوں کی جنت ہے بھارت, کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان پہ الزام لگا کے پاکستان تو جواب ہی دینا ہے نا, وہ پاکستان پاس کہاں ہے. چلیں اگر ہے, میں کہتا ہوں ہے, ایک دفعہ مان لیا, مفروضہ ہے, سپوز کیا, سپوز وہ یہاں ہے, آپ سیٹلائٹ سے کوئی ویو لے کے بتا رہے ہیں, آپ کو کس شخص نے اطلاع دی کہ وہ یہاں ہے, کس مقام پہ ہے؟ محض ایک سراؤنڈنگ کی جگہ جو یہ عبداللہ شاہ غازی کے پاس ہے کلفٹن میں, اس کی 4 دیواری سے اور وہ سفاری سوٹ کے جو باہر گارڈز کھڑے ہیں ان کی موجودگی سے اندازہ لگا لیں گے آپ کے جی داؤد ابراہیم اندر ہے. یا آپ نے 4 مرتبہ اندازہ لگایا اور کراؤن پہ آپ نے اٹیک کیے, کراؤن ہوٹل پہ اٹیک ہوئے نا, کراؤن ہوٹل تو شارع فیصل پہ بڑا معروف بلڈنگ ہے, تو آپ تو کاروباری مرکز ہے. لیکن ثابت تو کچھ نہیں ہو سکا نا کہ پاکستان میں ہے, آج تک نہیں ہوا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو ثابت نہ کرنے آج تک چھلاوا ہی ہے انڈیا, وہ چھلاوا ہی ہے. انڈیا تو چھلاوا اس لیے کہتا ہے کہ لوگوں کو, اپنی پبلک کو وہ یہ اطمینان دلا دے کہ واقعی چھلاوا ہے جو 1 سیکنڈ میں منظر سے غائب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ چھلاوا نہیں ہے, وہ فزیکلی اس زمین پہ موجود ہے. یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور چھلاوا کا ورد کرتے رہیں, دن رات 24 گھنٹے ورد کریں, تو اس سے وہ پکڑا جائے گا. چاہیے یہ کہ بھارت کو اگر واقعی مطلوب ہے, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مشکوک ان کا بیانیہ ہے, اگر واقعی مطلوب ہے اور انتہائی مطلوب کی فہرست میں شامل ہے, امریکہ کے لیے بھی ہے, تو امریکہ نے نمبر 1 تو پکڑ لیا, اس کو مروا بھی دیا پاکستان میں آ کے. نمبر 2 کا آبو کیوں نہیں آ رہا؟ نمبر 2 کو میرا اندازہ یہ ہے کہ بھارت استعمال کر رہا ہے, وہ نا ڈراوا دینے کے لیے مائیں کہتی بچوں کو سو جا جن بابا آ رہا ہے. یہ میرا خیال جن بابا رکھا ہوا ہے انہوں نے, وہ کہتے ہوں گے کہ شاید یہ جن بابا ہے, اس کو ڈرائیں گے, عوام ڈرتی رہے گی, وہ آ جائے گا. وہ
اب بتا رہا ہوں لیٹسٹ اطلاع میری, اب بھی وہ اربوں روپے کا بھارت میں کاروبار کر رہا ہے. اب بھارت کو یہ سوچنا ہے, دیکھنا ہے اور دنیا کو بتانا بھی ہے کہ کیا وہ لیگل کاروبار کرتا ہے کہ انلیگل کرتا ہے. کہتے ہیں اس کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار کروڑ ہے. 70 سے 80 ہزار کروڑ تھی بھارتی 2022 میں. یہ فگر 2022 میں بھارت نے ریلیز کیے تھے خود. ان کے بڑے بڑے اینکرز نے, اینالسٹ نے پوڈ کاسٹ کیا, ویڈیو ڈالی, پروگرامز کیے, ڈاکومنٹری دی. یہ 2022 میں. کورونا کے بعد اس میں 200% اضافہ ہوا ہے. 200%. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی آمدن کا بڑا حصہ اس کی آمدن پہ منحصر ہے. بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, جو بڑے عالمی معیشت دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اس کے پاس جو ورتھ ہے, اس کی فائنانشیل ورتھ کہہ رہا ہوں, ویلتھ, جو ویلتھ ورتھ ہے, ویلتھ ورتھ اس کی بھارت کے جو ذرائع آمدن ہیں ان میں نمبر 1 آمدن اس کی ہے. آپ محض افواہ پھیلا کے کہ زہر دے دیا گیا, خوف تو کم کر سکتے ہیں, جان تو نہیں چھڑوا سکتے نا. او بھائی, اگر داؤد ابراہیم آپ کو اتنا ہی مطلوب ہے, جس کو آپ نے اتنی بڑی فہرست میں ڈلوا دیا امریکہ پہ پریشر ڈال کے, امریکہ پہ پریشر ڈالا نا بھارت نے, اور وہ قرار دلوا دیا آپ نے اس کو, لیکن پکڑ نہیں سکے. آپ پکڑ نہیں سکے تو ناکامی آپ کی ہے. آپ اسے پکڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا تو موقع ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہو, اپنی عاقبت سنوار رہا ہو, تو اس کو تو قابو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. ایک دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو ثابت بھی کرنا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے. اگر آپ نے یہ کہا, دیکھیں نا, یہ تو تفتیش بتائے گی کہ گلشن کمار کا قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اس نے, یا ممبئی حملوں میں یہ تھا, راجن کو مروایا کہ نہیں مروایا اس نے, ممبئی اٹیکس میں یہ شامل تھا کہ نہیں تھا, اسامہ بن لادن کا ساتھی رہا, فنڈنگ کرتا رہا طالبان کو اور افغان نیٹ ورک کو. یہ سارا کچھ آپ نے ثابت کرنا ہے نا. تو ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہم ثابت نہیں کر پائیں گے. میرا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت کو یہ اندیشہ, یہ خدشہ بھی ہے کہ جتنے ہم نے دعوے کیے وہ ثابت کون کرے گا اگر پکڑ لیا. یہ سارا وہی نیٹ ورک ہے جو عالمی سطح کا نیٹ ورک ہے, اور آج تک اس کوشش میں ہے کہ وہ دعوے جو ہیں وہ دفن ہی رہیں, وہ دعوے ثابت نہ کرنے پڑیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب نے ہمیں ذرائع سے بے شمار خبریں دی. ہم نے حسین زیدی کی کتاب ڈونگری سے دبئی تک میں جو واقعات بتائے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا.